السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہماری اوپینین کا ٹائٹل ہے سیکیورنگ سی پیک اینڈ بلوچستان۔ آپ میں سے شاید کچھ اسٹوڈنٹس نے نوٹ کیا ہو، ہم کچھ عرصے سے ایڈیٹوریلز اور اوپینین ڈسکس نہیں کر رہے۔ میری والدہ کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور ان کو فیبرائڈ کا ایشو ہے، تو جب تک ان کی سرجری نہیں ہو جاتی تو یہ تھوڑا سا سلسلہ ملتوی رہے گا۔ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں جیسا کہ لاسٹ 10 ڈیز ہیں آپ کے، تو آپ کو ان 10 دنوں میں چیزیں ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ان 10 دنوں میں تمام سبجیکٹس اکٹھے اسٹڈی کر لیں، یعنی کہ روز تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں۔ ایک ٹائم ٹیبل جو میرا اپنا تھا لاسٹ 10 ڈیز میں وہ یہاں پہ موجود ہے، جو کہ میں نے ریوائز کیا تھا تمام چیزوں کو اس طرح سے۔ یا پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کو فلاسفی ایک دن کر لیں، نیکسٹ دن پبلک ایڈ کر لیں، اس سے نیکسٹ دن اسلامیات کر لیں، اس طرح مطلب کہ ایک دن دے دیں کمپلیٹ ہر ایک سبجیکٹ کو، تو یہ آپ کا ایک اپنا طریقہ کار ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے نوٹس پڑھنے کا ایک سلسلہ بھی سٹارٹ کیا تھا، جس کو ہم انفارچونیٹلی کنٹینیو نہیں کر پائے، تو اس لیے خان ورچوئل اکیڈمی کی جو ایپ ہے، جو کہ آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گی، نیچے لنک بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہ ایپ، اور اس کے کمپلسری سبجیکٹ کے ایسے سیکشن میں سی ایس ایس کے جو میرے اپنے نوٹس تھے وہ یہاں پہ میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، تو آپ یہاں سے ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو آئی تھنک ہارڈلی آپ کے ایک دن لگ جائے گا یا کچھ گھنٹے لگ جائیں گے، آپ ان کو پڑھ لیں تاکہ آپ کی کافی سارے سبجیکٹس میں ہیلپ ہو جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے نوٹس بھی آپ تک پہنچا دیے، اور دعاؤں کی بھی آپ سے اپیل ہے۔ آج کا جو ہمارا اوپینین ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے، سی پیک سے ریلیٹڈ ہے، بلوچستان سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بھی آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے پیپرز کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے۔ دا سوسائڈ بلاسٹ ٹارگٹنگ اے وین ود چائنیز فیکلٹی نیئر کراچی یونیورسٹیز کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ۔ ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے چائنیز فیکلٹی کے اوپر ایک خودکش دھماکہ کیا گیا ایک عورت کی جانب سے۔ یہ ایک اٹیک تھا چائنا کی سافٹ پاور کے اوپر۔ سافٹ پاور کیا ہوتا ہے؟ کو آپ ریدر دین کورس، یعنی کہ زبردستی نہ کرنا اور تعاون کرنا۔ دا ٹیررسٹ سیمڈ اویئر، یعنی کہ دہشت گرد جو تھے ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، ادارہ ہے، یہ سمبلائز کرتا ہے چائنا کے کلچر کو اور ان کی جو تہذیبی اور سویلائزیشن ایکسپریشن ہے اس کو، اینڈ دیٹ چائنا مور دین ادرس۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس میں مینٹین رہے گا۔ واز کین ٹو پروجیکٹ اے سافٹ امیج، یعنی کہ چائنا بہت دلچسپی لے رہا تھا کہ وہ اپنا سافٹ امیج پروموٹ کرے۔ سیکنڈلی، دوسری بات یہ ہے کہ اس مرتبہ دہشت گردوں نے ایک عورت کو خودکش بمبار کے طور پہ استعمال کیا تاکہ ان کو عالمی طور پہ زیادہ توجہ حاصل ہو اور وہ اس کا اثر اور زیادہ بڑھا سکیں۔ اس کی وجہ سے ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی، مباحثہ سٹارٹ ہوا کہ جو بلوچ انسرجنٹ موومنٹ ہے، بلوچ باغی موومنٹ ہے، وہ اپنی ڈائنامکس تبدیل کر رہی ہے۔ ایز ایکسپیکٹڈ، جس طرح سے امید کی گئی تھی، چائنا کی جانب سے جو ریئیکشن آیا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، سخت تھا۔ کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا۔ دا چائنیز فارن منسٹری سے سیڈ، اسی طرح سے جو چائنا کی وزارت خارجہ کی منسٹری ہے، انہوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے ساتھ ملوث تھے ان کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی۔ دا اسٹیٹمنٹ ول انکریز دا پریشر آن پاکستانی گورنمنٹ، اور یہ جو بیان ہے پاکستان کی حکومت کے اوپر دباؤ کو مزید بڑھا دے گا۔ دس ٹائم، اس مرتبہ پاکستان ریئیکٹڈ ٹو دا اٹیک، پاکستان نے اس اٹیک کی جانب ریئیکٹ کیا ہے زیادہ کوہیرنٹ یونٹی کے ساتھ، جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اس طرح سے ایکٹ نہیں کرتے تھے۔ وائل ٹیررسٹ بلانگنگ ٹو دا بینڈ ٹی ٹی پی اٹیک ڈے، بس جس طرح ہم نے 2021 کے اندر دیکھا کہ پروسکرائب بینڈ تحریک طالبان پاکستان نے ایک بس کے اوپر اٹیک کیا جس میں چائنیز ورکر موجود تھے داسو ڈیم کی سائٹ کے اوپر، تو تب حکومت نے یہ کوشش کی کہ وہ حقائق کو چھپا لے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، یہ وہیکل میں ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے ہوا ہے۔
بعد ازاں چائنا کے دباؤ کی وجہ سے حکومت کو اپنا سٹانس تبدیل کرنا پڑا اور انہوں نے چینی جو تفتیش کار تھے ان کو اجازت دی کہ وہ پاکستانی ایجنسیز کی ہیلپ کریں اس اٹیک کی تفتیش کرنے میں۔ ان کنٹراسٹ اس کے برعکس کراچی یونیورسٹی بلاسٹ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف جلد ہی چائنا ایمبیسی پہنچے اور انہوں نے اپنی تعزیت پیش کی اور پرامس کیا کہ جو لوگ بھی مجرم ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ مسٹر شریف's gestures may be appreciated by China۔ یہ جو اشارہ تھا مسٹر شریف کی جانب سے، اگرچہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے چائنا کی جانب سے، لیکن جو چائنا کے تحفظات ہیں، کنسرنز ہیں سیکیورٹی سے متعلق، اس کے لیے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو یہاں پہ موجود ہیں ان کو اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ وہ بیجنگ کو سیٹسفائی کر سکیں، مطمئن کر سکیں۔ دس از آلسو اسینشیل فار اسموتھ امپلیمنٹیشن آف سی پیک پروجیکٹس، اور یہ تمام چیزیں ضروری ہیں تاکہ سی پیک پروجیکٹس کو ایک سموتھ طریقے سے نافذ کیا جا سکے، امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ بھاری رقم انویسٹ کر چکا ہے چائنیز نیشنلز کو پروٹیکٹ کرنے میں اور سی پیک پروجیکٹس کو سیکیور کرنے میں۔ اس مقصد کے لیے 2016 میں ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن کریٹ کی گئی اور یہ 2 لائٹ انفینٹری ڈویژنز پہ مشتمل تھی۔ جو پہلی ڈویژن تھی اس کو کریٹ کیا گیا سپٹمبر 2016 میں اور دوسری کو 2020 میں، اور اس میں تقریباً دونوں کو ملا کے 15,000 ٹروپس موجود ہیں۔ یہ جو اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے مزید 32,000 سیکیورٹی پرسنلز کی جانب سے، جن کا تعلق فرنٹیئر کارپس، پولیس اور لیویز سے ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیڈیکیٹڈ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے وہ بھی موجود ہے تاکہ پریونٹ کیا جا سکے، روکا جا سکے اور نیوٹرلائز کیا جا سکے جو دہشت گردی کا خطرہ ہے اس کو۔ چائنیز کمپنی جو کہ کام کر رہی ہیں سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹس کے اوپر، وہ مطمئن ہے ان تمام سیکیورٹی کے اقدامات سے، اور جو گلوبل ٹائمز اسٹیٹ اونڈ چائنیز نیوز پیپر ہے اس نے یہ تمام چیزیں رپورٹ بھی کی ہیں۔ تاہم لیکن جو قیمت ہے سیکیورٹی کی جو کہ چائنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انٹائر اپروچ ہے سی پیک کو محفوظ بنانے کی وہ بہت زیادہ کنونشنل، ٹریڈیشنل، ریگولر ٹائپ کی ہے، اینڈ مینلی بیسڈ آن پروٹیکٹنگ دا ورک سائٹس، اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ورک سائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، تحفظ دیا جائے، اور جو کنوائز ہیں انجینئرز کے، ورکرز کے، ان کو سائٹس سے ان کے گھروں تک محفوظ طریقے سے پہنچایا جائے۔ چائنیز کمپنی ابھی بھی اپریہنسو ہیں، اینکشینس ہیں، پریشان ہیں سیکیورٹی کے بارے میں اپنے سٹاف کی جو کہ میجر اربن سینٹرز ہیں۔ مینی چائنیز ورکرز جو کہ پاکستان کی اسمال انڈسٹریز اور جس طرح سے ریسٹورانٹس اور مینوفیکچرنگ سیکٹر ہیں ان پہ ان کو پراپر سیکیورٹی کور نہیں ملتا۔ یہ جو قیمت ہے سیکیورٹی کی اس کا بہت زیادہ فیکٹر ہے، سب سے بڑا فیکٹر ہے سی پیک پروجیکٹس کو زیادہ مہنگا بنانے میں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان نے ڈیلے کر دیا، پوسٹ پون کر دیا تقریباً 36 بلین کے پروجیکٹ کو، جس کا مقصد یہ تھا کہ پرووائڈ کی جائے سیکیورٹی چائنیز نیشنلز کو جو کہ انگیجڈ ہیں ملٹی بلین ڈالر ML1 پروجیکٹ بنانے میں۔ دا لیٹر از میگا پروجیکٹ، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں بہت بڑا سیکیورٹی بلینکٹ چاہیے۔ اس کے علاوہ مینیج کرنا، ٹرین کرنا اور خاص طور پہ اسکرین کرنا سیکیورٹی پرسنل کو، یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے جس کے متعلق چائنیز تشویش کا شکار ہیں۔ کنونشنل سیکیورٹی سی پیک پروجیکٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل کنٹیکسٹ کو بھی، یعنی کہ جو حکمت عملی سے اور سیاست سے ریلیٹڈ اس کے پہلو ہیں۔ جو بیرونی عناصر ہیں ان کو لان تان کرنا، قرض کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دیر از آلسو نیڈ فار ڈیپ انٹروسپیکشن، سیلف انالیسس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جو پاکستان اپروچز استعمال کرتا ہے ٹیررسٹ اٹیک کو روکنے کے لیے ان کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک جامع کمپریہنسو ریویو کی ضرورت ہے پاکستان پالیسی کی جو کہ اخوان طالبان کی جانب ہے اس کے اوپر، جن سے جو امیدیں کی جا رہی تھی، توقعات تھی، ان کو انہوں نے پورا نہیں کیا، کیونکہ پاکستان میں جو بھی ٹیررسٹ تھریٹس ہیں وہ ایمرج کرتے ہیں، ایمنیٹ کرتے ہیں اکراس دی بارڈر، یعنی کہ افغانستان سے۔ اسی طرح سے جو بینڈ پروسکرائب تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو بھی مکمل پیٹرونیج، سرپرستی حاصل ہے طالبان رجیم کی، جو کہ ان کو ایکسیس دیتے ہیں ہتھیاروں تک جو کہ نیٹو فورسز پیچھے چھوڑ گئی ہیں۔ اسی طرح سے جو بلوچ باغی ہیں
وہ بھی افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں چھپنے کے لیے، اور وہاں سے جو ٹیررسٹ پلاٹس ہیں ان کو سر عمل لانے کے لیے۔ بلوچستان میں جو بے چینی کی وجوہات ہیں وہ تمام لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کو بارہا ڈسکس بھی کیا گیا ہے مختلف پیجز کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر۔ جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کچھ محدود سلیکٹیو اقدامات کے ساتھ۔ ان میں کیا اقدامات ہیں کہ وہ ریکنسلیشن صلح کرنا چاہتے ہیں، ایمنسٹی دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ انسرجنسی سے واپس آ جائیں گے ان کو عام معافی دے دی جائے گی، تاکہ جو مسئلہ ہے باغیت کا، باغی پن کا، بغاوت کا، اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تاہم نتھنگ ہیز گون ویل، کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس طرح کے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو پورلی ڈیزائن کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو انسرجنٹ لیڈرشپ ہے اس کو الگ کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ جو فائٹرز ہیں ان کو واپس نارمل زندگی میں لایا جائے۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے براڈر ڈائلاگ، مباحثے میں، بات چیت کرنے میں بلوچ لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو ان کی جوان نسل ہے، یوتھ ہے، ان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے جو آن دی گراؤنڈ پرسپیکٹیوز ہیں، پہلو ہیں ان کو، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی اپروچ تبدیل کرنی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کو یہ پروسیس انیشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو۔ دوسرے صوبوں کی طرح بلوچستان کا بھی حق ہے وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے کوئی راستہ نکالا جائے۔ اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہیں، اور در حقیقت یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا جو گریوینسز ہیں، کمپلینٹس ہیں، شکایات ہیں بلوچستان کی، ان کو ایڈریس کرنے میں، اور جو انسیکیورٹی ہے پاکستانیوں کو اور غیر ملکیوں کو ملک کے اندر، اس کو کم کرنے کے لیے۔ اگر جو اسٹیٹ ہے مخلص ہے آئسولیٹ کرنے میں اور ڈی مورلائز کرنے میں انسرجنٹ مومنٹس کو، یعنی کہ جو باغی مومنٹس ہیں صوبے کے اندر، تو ان کو ایڈریس کرنا ہوگا بلوچ مسنگ پرسنز کے ایشو کو، جو کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایوری سسپیکٹ انوالوڈ ان ٹیررزم، جو بھی مشتبہ شخص انوالو ہوتا ہے دہشت گردی میں اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں، ول ہیو ٹو بی براٹ ود ان دا آربٹ آف رول آف لا، تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ جوڈیشری ول ہیو ٹو بی ایفیشینٹ، جو ہماری عدلیہ ہے اس کو مؤثر ہونا ہوگا، اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس طرح کے کیسز کو وہ ترجیحاتی بنیادوں کے اوپر ایڈریس کریں، اور ایک واضح پیغام دیں کہ جو انصاف ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ آفٹر انشورنگ دس، یہ یقینی بنانے کے بعد جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو فوکس کرنا ہوگا کہ وہ اپنی جو انالیسز، تجزیہ کرنے کی مہارت ہے اس کو بھی بہتر بنائیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جو بلوچ ملیٹنسی ہے وہ اب بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے، کیونکہ یہ انڈیجنائز کر رہی ہے، ڈومینیٹ انفلوئنس کر رہی ہے کرنٹ لیڈرشپ، خاص طور پہ اس گروپ کی، اور جو بلوچستان لبریشن آرمی کا مجید بریگیڈ ہے وہ بہت زیادہ بدنام ہے اس طرح کی لیتھل ٹیکٹکس یوز کرنے میں، ایلیمنٹ آف سرپرائز کی۔ بہت زیادہ تیزی سے تبدیلیاں لانی ہوں گی آپریشنل اسٹریٹجیز میں، تاکہ یہ جو جاب ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، اس کو جو مشکلات درپیش ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ کراچی اٹیک کے بعد پروبیبلٹی جو ہے فیمیل فائٹرز کو استعمال کرنے کی ایز اے سوسائڈ بمبر، اور یہ ایک مور کمپلیکس گوریلا آپریشنز میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ بڑھ بھی جائے گی۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی ویجیلنٹ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے اس امر کی کہ جو ٹیکٹکس ہیں، اسٹریٹجیز ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی پوری دنیا میں، ان کو اسٹڈی کیا جائے۔ سیمی کولن ہے، دو سینٹنسز کو سیپریٹ کرے گا، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوں گے۔ BLA از ناٹ ایورس ٹو اڈاپٹنگ دا ٹیکٹکس آف ریلیجیس ٹیررسٹ گروپس، اور اسی طرح سے اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ٹیکٹکس استعمال کر سکتے ہیں مذہبی دہشت گرد گروپوں کی، جب تک یہ ان کے مقصد کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو امید ہے سی پیک سے ریلیٹڈ اور بلوچستان کے مسائل سے ریلیٹڈ جو بھی ایشو تھے ان کو آسان زبان میں اس اوپینین میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیا ہوگا۔ جہاں تک ایسے کی بات ہے، آپ نے ایسے کو اپنا اسی طرح سے سمپل الفاظ میں لے کے چلنا ہے، بہت زیادہ ورباسٹی یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ مشکل ووکیب اس کے اندر ڈال لیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی ایگزامینر کو اریٹیٹ کر دیتی ہیں اگر آپ ووکیب کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ سمپل رکھیں، کمپلیکس سینٹنسز کا استعمال نہ کریں تاکہ آپ گرامیٹیکل ایررز نہ کریں، کیونکہ ایسے کا جو پیپر ہے یہ ایک بہت زیادہ مشکل تصور کیا جاتا ہے اس کو پاس کرنا، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ نے انٹروڈکشن لکھنا ہے، فرسٹ آف آل آؤٹ لائن دینی ہے، کمپریہنسو جامع ہونی چاہیے آپ کی آؤٹ لائن۔ اس کے بعد جب انٹروڈکشن کی بات آتی ہے
تو آپ نے انٹروڈکشن کو بھی ٹو دی پوائنٹ رکھنا ہے اور تمام جو آؤٹ لائن میں پوائنٹس دیے گئے ہیں ان کو 1 بائی 1 ڈسکس کر لینا ہے. ڈسکورس مارکرز کا استعمال کرنا ہے خاص طور پہ, اس لیے میں یہاں پہ ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ آپ ڈسکورس مارکرز کا استعمال کریں. تو اسی طرح سے کچھ انٹروڈکٹری ڈسکورس مارکرز ہوتے ہیں اور کچھ کنکلوڈنگ ڈسکورس مارکرز ہوتے ہیں, وہ بھی آپ گوگل سے دیکھ لیجئے گا, کچھ یاد کر لیجئے گا 5-10 تاکہ آپ کو ایسے لکھنے میں آسانی ہو. پیراگرافنگ کی جب بات آتی ہے تو آپ نے ہر پیراگراف میں تھیسس اسٹیٹمنٹ دینی ہے اور ہر پیراگراف میں آپ نے کنکلوڈنگ اپنا جو ہے ریمارکس بھی دینے ہیں. تو ایک پیٹ رول ہوتا ہے, آپ نے پیٹ رول فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے فرسٹ آف آل آپ نے اپنا پوائنٹ پیش کرنا ہے پی سے, اس کے بعد آپ نے اس کی ایگزامپل دینی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اور لاسٹ پہ اس کو آپ نے کنکلوڈ کر دینا ہے. تو اس کو پیٹ رول بولتے ہیں. تو اگر آپ پیٹ رول کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایسے بھی پاس ہوگا اور باقی پیپرز بھی پاس ہوں گے. تو بہت ساری نیک تمنائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ کے ایگزامس کے لیے. امید ہے آپ تمام لوگ اس ایگزام میں کامیاب ہوں اور اللہ آپ کی منزلیں آسان کرے. اور آپ سب لوگوں کو ایڈوانس عید مبارک. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.